میرا سوال ہے، تزکیہ و تربیت کے لیے رہنما اور مرشد کی بات کی جاتی ہے، اس ضمن میں اس کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت کے لیے یعنی اپنی اصلاح کے لیے مرشد اور رہنما کی بات کی جاتی ہے، اس ضمن میں اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت کیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2766، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ اب اس کا ضمیر چٹکی لیتا ہے، اس کے احساس بیدار ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ توبہ کی غرض سے نکلتا ہے، ایک آدمی ملتا ہے، ایک زاہد ملتا ہے، عبادت گزار ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا، تو کیا میری توبہ اب بھی قبول ہوگی؟ وہ بولتا ہے نہیں۔ وہ شخص، وہ قاتل، اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو، تم نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، لہذا تم توبہ کرو۔ اب وہ آدمی توبہ کی غرض سے آگے نکلتا ہے، ایک عالم ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم کیا جواب دیتا ہے؟ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھ کو اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھ کو برا بنائے گی۔ وہ عالم کیا جواب دیتا ہے کہ دیکھو، تم ایسی سرزمین، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے بندے رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جا کے عبادت کرنا اللہ کی، اور اپنی سرزمین اور اپنی بستی اور گاؤں میں واپس نہ لوٹنا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو اختیار کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب مطمئن ہو گیا ہوگا۔